سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ جی دوستو، اسماء مبارکہ پاک اور مبارک ناموں کا ادب احترام ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے ایمان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہو یا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہو۔ بلکہ جو چیز بھی حضور علیہ السلام سے نسبت رکھتی ہے، قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ جو چیز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتی ہے یا جس کو حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک لگایا، چھوا، اس کا ادب احترام کرنا ضروری ہے۔ جس جگہ آپ ٹھہرے، جس جگہ آپ بیٹھے اور جس چارپائی پہ، جس بستر پہ آپ آرام فرما ہوئے، تو اس کا ادب احترام ضروری ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ، اس سے پہلے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ، جو کہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں، تو وہ ایمان لے آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ تو صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب معاہدہ جو تھا وہ قریب ہوا، معاہدہ یعنی کہ وقت مقرر جو تھا وہ قریب ہوا، تو کفار نے کہا کہ اس میں کچھ توسیع کی جائے، اس کا مزید وقت لیا جائے صلح حدیبیہ کا۔ تو ابو سفیان کو اپنا سفیر بنا کر، اپنا نمائندہ بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا، مدینے میں بھیجا۔ تو وہاں پہ ان کی بیٹی، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ موجود تھی۔ ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، تو حضرت ام حبیبہ وہاں موجود تھی۔ جب یہ اپنی بیٹی کے گھر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے، تو حضور علیہ السلام کی چارپائی پہ بیٹھنے لگے، بستر پہ بیٹھنے لگے۔ تو حضرت ام حبیبہ نے کہا ٹھہرے۔ آپ نے وہ بستر اکٹھا کیا اور دوسری چارپائی کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اس چارپائی پہ بیٹھیں۔ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ کیا وجہ ہے، بستر میرے قابل نہیں، چارپائی میرے قابل نہیں ہے، یا میں اس کے قابل نہیں؟ تو حضرت ام حبیبہ نے کہا کہ آپ اس کے قابل نہیں ہو، کیونکہ یہ بستر اور یہ چارپائی جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اور اس کا ادب احترام ضروری ہے۔ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ میں آپ کا باپ ہوں۔ تو آپ نے، حضرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ آپ باپ ہو تو وہ میرا خاوند اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کا ادب احترام ضروری ہے۔ نبوت کی وجہ سے حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں، اس وجہ سے ان کے چارپائی کا ادب احترام، ان کے بستر کا ادب احترام ضروری ہے۔ تو نسبت کن سے تھی؟ حضور علیہ السلام سے نسبت تھی، چارپائی کو، بستر کو۔ اور قرآن پاک کا مقدس نام اور قرآن پاک کی تعظیم دیکھ لیجئے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ اسلام لانے سے پہلے دور جاہلیت میں اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، مخالف تھے، اور حضور علیہ السلام کے مخالف تھے۔ ایک مرتبہ آپ کو شہید کرنے کے لیے وہاں سے چلے، اور رستے میں پتہ چلا کہ آپ کے بہنوئی اور آپ کی بہن جو ہے وہ ایمان قبول کر چکی ہیں، مسلمان ہو چکی ہیں۔ تو وہاں سے آپ واپس گھر لوٹے تو آپ کو قرآن پاک سننے کی آواز آئی اور آواز سنائی دی۔ آپ نے بہنوئی کو بھی مارا، بہن کو بھی مارا۔ تو بالآخر جس وقت آپ ان کو مار پیٹ کر، تھک ہار کر رکے، تو کہنے لگے اچھا جو چیز آپ پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی دکھاؤ، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں آپ کس چیز کی تلاوت کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے۔ تو اس وقت توجہ کیجئے، ایک عورت، یہ ایک یعنی میں نے اپنے موضوع کے مطابق بات کرنی ہے، یہ ایک طویل واقعہ ہے اور اس سے بہت سارے جو ہے نا مدنی پھول کہہ لیجئے وہ اخذ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میں اپنے موضوع کی بات کروں گا۔ تو جس وقت حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ یہ جو جس چیز کی تلاوت، جس چیز کو آپ پڑھ رہے تھے وہ مجھے دکھاؤ، تو آپ کی بہن نے کہا کہ آپ مشرک ہو، یعنی مسلمان نہیں ہو، انما المشرکون نجس، آپ مشرک ہو، ناپاک ہو، تو اس وجہ سے آپ اس کلام پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ آپ نے ہاتھ نہیں لگانے دیا اور کہا کہ پہلے آپ غسل کرو، وضو کرو، اس کے بعد آ کر قرآن پاک پڑھنا۔ تو غسل کیا، وضو کیا، جس وقت
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کو ادب احترام سے اٹھایا، تلاوت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان نصیب فرما دیا۔ تو اسی طرح محمود غزنوی بادشاہ گزرے ہیں، ان کا ایک غلام تھا مشہور ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑا با وفا غلام تھا۔ تو ایاز کے بیٹے کا نام تھا محمد۔ تو اکثر ایسا ہوتا کہ محمود غزنوی جو ہے نا، وہ جب ایاز کے بیٹے کو پکارتے تو محمد کہہ کر پکارتے، تو وہ جو بھی حاجت ہوتی پوری کر دیتے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ وضو کے لیے پانی منگوایا، تو محمود غزنوی نے کہا اے ایاز کے بیٹے میرا وضو کرواؤ یا مجھے پانی لا کر دو۔ تو ایاز نے جب سنا تو دیکھ کر پریشان ہوئے، حیران ہوئے کہ ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے، نافرمانی ہو گئی ہے، بادشاہ نے آج میرے بیٹے کا نام نہیں لیا، کیا وجہ ہے آج میرا نام لیا ہے، ایاز کا بیٹا کہہ کر پکارا ہے۔ تو محمود غزنوی سے ایاز نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آپ نے آج میرا نام لیا ہے، ان کا نام لے کر کیوں نہیں پکارا؟ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے کہ آج میں بے وضو تھا، میرا وضو نہیں تھا، تو میرے ایمان نے، میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں بے وضو محمد کا نام لوں، کیونکہ محمد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی ہے، آپ کے بیٹے کا نام بھی ہے، تو اس نام کی نسبت سے، محمد نام کی وجہ سے میں نے گوارا نہیں کیا اور اچھا نہیں سمجھا کہ میں بغیر وضو کے محمد کا نام اپنی زبان سے لوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ادب دیکھیں، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، کیونکہ شراب جو ہے وہ نجس ہے، پلید ہے، اگر اس کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے، اس کے اوپر ایک بڑا مینار بنایا جائے، تو میں اس پہ کھڑے ہو کر بھی اذان نہیں کہوں گا، اللہ اکبر نہیں کہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس پہ کھڑے ہو کر نہیں لوں گا، کیونکہ یہ ادب کا مقام ہے، پاک نام ہے، اور وہ جو ہے شراب کا قطرہ وہ ناپاک ہے۔ تو اس وجہ سے ادب احترام کی وجہ سے، تو پیارے بھائیوں، مقدس ناموں کا ادب احترام کرنا ضروری ہے۔ گھر میں یا گاڑیوں پہ اکثر لکھا ہوتا ہے تو ادب والی جگہ پہ مقدس نام لکھے جائیں، گاڑیوں میں بھی ادب والی جگہ پہ نام لکھے جائیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ گاڑیاں جو ہوتی ہیں، بسیں جو ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بھی لکھے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کے LCD اور گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور فحاشی کے مناظر بھی چل رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بھی لکھے ہوتے ہیں، دعائیں بھی مختلف لکھی ہوتی ہیں، درود پاک بھی لکھا ہوتا ہے، تو ساتھ ہی فحاشی اریانی کا سبق دیا جا رہا ہوتا ہے، گناہ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ مقابلے والی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس وجہ سے غور کریں، توجہ کریں۔